والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 521 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام مسلم اس کو کتاب الاشربہ کے اندر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھتا ہوں، جس کی وجہ سے بہت کمزور مجھے معلوم ہو رہے ہیں۔ کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے پاس چند روٹیاں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چند روٹیوں کو لیا اور ایک کپڑے میں لپیٹا اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، کہا تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیش کر دینا۔ اب سمجھداری دیکھیے، کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر انہیں دیا ہے۔ انہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر لوگ بھی موجود ہوں گے۔ اب یہ چند روٹیاں اگر سب کے سامنے پیش کر دی جائیں تو پھر جب کھانا کم ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پوچھنا بھی پڑے گا کہ آؤ کھانا کھائیے۔ تو انتہائی سمجھداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، کپڑے میں لپیٹا، بالکل وہ کپڑا ان کے اوپر ڈال دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور حضور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ کہا ہاں۔ حضور نے غیب کی خبر دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں ابو طلحہ انصاری نے بھیجا ہے؟ کہا ہاں، یہ غیب کی بات تھی۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ کہا ہاں، یہ بھی غیب کی بات تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ علم غیب جانتے ہیں۔ مسلم کے اندر حدیث کا موجود آپ کے سامنے بیان کر رہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فرمایا چلیے۔ ان روٹی کو اپنے پاس لیا نہیں، کہا چلیے۔ جو صحابہ موجود تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ اب سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ ام سلیم کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ تیری گھر پہنچے اور سارا ماجرا بتایا تو ام سلیم نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، صحابہ بھی آ رہے ہیں، روٹیاں ہیں چند، رسول اللہ بھی آ رہے ہیں، صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ تو ام سلیم نے کہا کہ اللہ کا رسول ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کا رسول ہماری کیفیت کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا، صحابیوں تھی کہ ہر صحابی کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ علم غیب جانتا ہے۔ جب آگے چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں داخل ہونے کا حکم دیا، فرمایا کچھ روٹیاں ہیں تو لے آؤ۔ وہ جو روٹیاں تھیں جو ان کے موجود تھی ان کو ٹکڑا کیا گیا۔ ٹکڑا کرنے کے بعد ام سلیم کے پاس گھی تھا ایک برنی میں، تو اس گھی اس کو اوپر ڈالا گیا، ایک سالن سا تیار کیا گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 جنے آؤ۔ 10 جنے آئے، وہ کھا کے چلے گئے، پھر 10 جنے آئے، پھر کھا کے چلے گئے، پھر 10 جنے آئے، پھر کھا کے چلے گئے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس پہ اپنا ہاتھ رکھا اور پھر ایسے کلمات یعنی کہ برکت کی دعا کی اور وہ کلام پڑھا جو اللہ پاک کا پاک کلام تھا۔
پھر وہ کلام پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 کو بلانا شروع کیا. وہ اتنی برکت والی ہو گئی کہ دونوں روایت امام مسلم لے کر آئے ہیں. بعد نے کہا کہ ہم 80 تھے, بعد نے کہا ہم 70 تھے, چند روٹیاں 70 کے لیے کافی ہو گئی, سب نے شکم ہو کر کھا لیا. جو بچ گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو تم اس کو پڑوس کے اندر تقسیم کر دو, یعنی کہ پڑوسیوں کو بھی یہ برکت پہنچا دو. 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں. بعض لوگ انکار کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, بھئی کھانا سامنے رکھ کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ اگر پیچھے پہ اعتراض ہے تو سائڈ میں رکھ لو. بعض کے اعتراض کرتے ہیں. اب دیکھیے کھانا بھی سامنے ہے, رسول اللہ نے کلام الہی بھی پڑھا ہے, تو معلوم یہ ہوا کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. اس کا انکار نہ کرو. تم اس کا انکار کر کے اللہ کے رسول کے طریقے انکار کر رہے ہو. جس کھانے پر کچھ کلام پڑھا جائے, یعنی کہ سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص یا اور کچھ, تو بتائیے اس کھانے میں خیر و برکت ہوگی, ناجائز و حرام نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کھانا کھایا ہے کیا پڑھا ہے؟ بولیے, قرآن پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا تو جز ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے تھے. بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں سے شیطان نہیں کھاتا, اس میں سے شیطان نہیں کھاتا. تو جس کھانے پر سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص پڑھی جائے اس میں سے شیطان نہیں کھاتا. تو اپنے کھانے پر بسم اللہ پڑھا کرو, کلام الہی پڑھا کرو, اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا کرو. اس کھانے میں برکت ہو جاتی ہے, حدیث رسول میں بتا رہی ہے. تو وہی عقیدہ رکھیں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ کھانے پر سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے, کوئی غلط بولیے نہیں ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.